الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من الہ الا اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 7 روزہ مکالمہ بین الادیان بحقانیت اسلام کورس، اس کا آج 7واں دن ہے اور ابھی پہلی نشست ہے۔ آج ہم ہندو مت سے متعلق کچھ مکالمات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہندو مت کیا ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل جان لیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں اس کو ہندو دھرم کہا جاتا ہے۔ ہندو کو ہندو کیوں کہتے ہیں؟ تفصیل اس کے متعلق کئی تحقیقات پیش کی گئی ہیں کہ یہ ہندو لفظ یہ نکلا کہاں سے ہے یا آیا کہاں سے ہے۔ پہلی تحقیق یہ ہے کہ یہ ہندو کا لفظ یہ سندھو سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ سندھو سے۔ سنسکرت زبان یہ ہندوؤں کی گویا ایک مذہبی زبان ہے۔ سنسکرت زبان میں لفظ سندھو کے 2 مطلب لکھے ہیں۔ سندھو کے اس کے معنی کسی بھی دریا کے ہیں یا کوئی بھی دریا۔ بعض حضرات نے کہا کہ خاص دریائے سندھ، خاص دریائے سندھ جو کہ تبت سے نکل کر لداخ اور پاکستان سے بہتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اور یہ سندھو کا لفظ ہندوؤں کی کتب میں بھی ملتا ہے۔ مثلا رگ وید میں لکھا ہے پھر یہ سندھو سے سندھی کا لفظ بولا جانے لگا اور اس کا اطلاق دریائے سندھ کے اطراف میں بر صغیر جنوبی ایشیا کے باشندوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ دریائے سندھ کے اطراف میں جو لوگ بستے تھے بر صغیر کے جنوبی ایشیا کے، ان کے باشندوں پر سندھو سے سندھی کا لفظ۔ اور فارسی زبان میں سنسکرت زبان کا کوئی بھی لفظ ہے نا،
اس کی سین ہا سے بدل جاتی ہے. اس کی سین کس زبان میں؟ فارسی میں. اصل میں تو تھا یہ سندھو، تو سین کو ہا سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ ہندو. تو یہ بن گیا ہندو. جس طرح یہ سبت کا لفظ ہے تو یہ فارسی میں ہبت بن گیا، سین ہاف سے بدل گئی. سور کا لفظ ہے تو یہ فارسی میں سین ہا سے بدل گئی، ہور بن گیا. سور سے ہور. تو اس طرح سندھو سے ہندو. فارسی زبان میں سنسکرت زبان کا جو لفظ ہوتا ہے اس کی سین ہے وہ ہا سے بدل جاتی ہے. تو اس طرح سندھو کی سین ہا سے بدل گئی تو کیا بن گیا؟ ہندو. قدیم عربوں کا جب فارسی ایرانیوں کے توسط سے ہندوستان سے تعارف ہوا تو انہوں نے اس خطے کو ہند ہی کہا، یعنی ہند کا نام دیا. کنہوں نے؟ عربوں نے. کیوں؟ فارسیوں کے توسط سے تعارف ہوا تھا. فارسی جو ہے وہ سین کو ہاتھ سے بدل دیتے ہیں، جیسے سندھ ہند سے بدلا تھا تو انہوں نے اس کا نام ہند دیا. اب احادیث میں بھی ہند کا تذکرہ آتا ہے تو وہ سین ہاتھ سے بدلی ہوئی ہے. غزوہ ہند کی پیشگوئی بھی ہے نا. یہ یقیناً دریائے سندھ کی نسبت سے ہی ہے. اس کے بعد جب ہندوستان میں عربوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہاں کی اقوام کے لیے ایرانی لفظ ہندو استعمال کیا. یعنی ایرانی فارسی کرتے تھے نا، جس انہوں نے سین کو ہا سے بدل دیا تھا، سندھو سے ہندو بن گیا تھا. تو لہذا عربوں نے بھی اس قوم کے لیے جو یہاں آباد تھی ہندو کا لفظ استعمال کیا. یوں یہ لفظ ایک تحقیق کے مطابق سندھو سے ہندو بن گیا. خلاصہ یہ ہے، اصل لفظ کیا تھا؟ سندھو، تو اس سے بن گیا ہندو. سندھ کے معنی یا تو کوئی بھی دریا یا دریائے سندھ. اس کے ارد گرد جو لوگ آباد تھے ان کو لوگ سندھو کہتے تھے. سندھو کا معنی وہ دریائے سندھ کے ارد گرد رہنے والا. تو لیکن فارسیوں نے، ایرانیوں نے کیا کیا؟ سین کو ہا سے بدل دیا تو ہندو بن گیا. آئی بات سمجھ میں؟ ابتدا میں یہ لفظ کسی خاص مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں بولا جاتا تھا، بلکہ دریائے سندھ کی نسبت سے اس کے ارد گرد جو بھی بسنے والے لوگ تھے ان کو ہندو کہتے تھے. ان کو سندھو اور ہندو کہتے تھے. کسی خاص مذہب کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. تو یہ پہلی تحقیق ہے، کیا؟ سندھو سے ہندو بن گیا. دوسری تحقیق کہ ہندو جو ہے اس کا معنی ہے سیاہ، کالا. اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے. اور یہاں پر آریہ قوم آباد تھی. وہ رنگ کے اعتبار سے سفید تھی. رنگ کے اعتبار سے کیا تھی؟ جو دوسرے لوگ آباد تھے وہ بیچارے کالے تھے. وہ کیا تھے؟ کالے. تو اس لیے آریوں نے ان کو ہندو کے نام سے پکارنا شروع کیا تھا. پکڑنا کالیا. کئی بندے ہوندے نا نام کالا ہوندا، کئی بندے ہوندے نام کچھ ہور کہندے کیا کالا کہندے نا.
ادھر ہی اور کئی نام ہوتے ہیں. وہ اب آریوں نے نام ڈالا کیا؟ جو لوگ یہاں آباد تھے رنگ کے کالے تھے، چونکہ آپ کو چٹے سے باقی کا نام انہوں نے کالا پا لیا. تو ہندو کا معنی کالا سیاہ. گیا کہ ان کو اپنے رنگ پر فخر تھا کہ ہمارا رنگ سفید ہے، یہ کالے ہیں. آگے بات سمجھ میں کہ ہندو کا معنی کیا ہے. دوسری تحقیق یہ ہے طبقہ تیسری، اور یہ بات یہاں تھوڑی سی لکھ ایڈ کر لیں تیسری سے پہلے، کہ ہندو کا معنی کالا ہے نا، تو رنگ کے کالے کو بھی کہتے تھے. تو یہاں جو ہے نا وہ چوریاں ڈکیتیں بہت ہوتی تھیں، یہ چور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا. چور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا. یعنی کالے چور، ہندو کا معنی کالے چور. تیسری تحقیق یہ ہے کہ ہندو کا معنی غلام. ہندو کا معنی ہے غلام. یہ لوگ جس خطے میں آباد تھے یہ اپنے کانوں کے اندر بالیاں پہنتے تھے، یعنی مرد بھی پہنتے نا آج کل بھی، کئی کانوں میں بالیاں پہنتے تھے. اور یہ چیز ان لوگوں کی علامت تھی جو کسی کے متحد اور غلام ہوں کسی کے. اس لیے جب باہر کے لوگ یہاں آئے، اس طرح ایرانی یا عرب دوسرے لوگ آئے، تو انہوں نے ان کے کانوں میں بالیاں دیکھی تو ان کو ہندو کے لفظ کہاں سے یہ بھی نہیں، یہ غلام ہے کسی کے. امتیازی علامتیں عموماً غلاموں کی ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی امتیازی علامت. تو کانوں میں بالی بھی یہ ایک نشانی کے طور پر انہوں نے یہ سمجھی کہ بھائی یہ کوئی غلام ہے، لہذا ان کا نام ہندو رکھ لیا. ہندو کا معنی کیا ہے؟ غلام. عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے ہندو دھرم. اب یہ ہم اس کی لفظی گویا کہ اس کو اپنا تحقیق کر رہے ہیں، ابھی ہم اصطلاحی پہ آئے نہیں ہیں. ہم ہندو دھرم، دھرم کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے اخلاقی روایات، مزاج. مذہب کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے دھرم کا. اور دھرما ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا لفظ ہے. دھرما، دھرم سے ہی دھرما ہے. اس کے معنی علم اور روشنی کے بھی ہیں. تو دھرم کا معنی کیا ہوا؟ اخلاقی روایات، ہاں جی، رسم و رواج، مذہب، ضابطہ، قانون، علم، روشنی. ہندو کا جو لفظ ہے چونکہ اس کی ابتدا مذہبی نہیں ہے، جتنی ہندوؤں کی مذہبی کتب ہیں اس لفظ کا استعمال ان کتابوں میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ بحث مذہبی استعمال ہوا ہی نہیں ہے پہلے. یہ تو اب یہ ایسا لفظ ہے گویا کہ آج ہندو ایک ایسا مذہب ہے جس کا نام بحث مذہب خود ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں نہیں ہے.
ہندو مت کی اصطلاحی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تبھی ہندو لفظ کی تحقیق کیا ہے، یا ہندو دھرم کے اندر بنیادی ہم نے لفظی باتیں کچھ کی ہیں جب کو تحقیق پڑھی ہے۔ اصطلاح میں ہندو دھرم یا ہندو مت کسے کہتے ہیں؟ اس پہ بیچارے محققین مورخین بہت پریشان ہوئے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کیا کریں۔ بہت مشکل معاملہ ہے اس کی تعریف کرنا، یعنی ایسے کوئی جچے تلے الفاظ ہوں جس سے ہم ہندو مت کی تعریف کر سکے، بہت مشکل ہے۔ چونکہ یہ لفظ سندھو سے نکلا ہے، عام معروف بات یہی ہے۔ دریائے سندھ کے ارد گرد جو لوگ آباد تھے ان کو سندھو کہتے تھے، اسی سے ہندو نکلا۔ اب جو لوگ سندھ کے دریائے سندھ کے ارد گرد آباد تھے وہ کوئی ایک قوم اور ایک مذہب کے لوگ نہیں تھے، مختلف طرح کے مذہبی خیالات کے لوگ تھے، سب کوئی سندھو پھر ہندو کہنے لگے۔ اب ہندو مت کی کیا تعریف کریں؟ یعنی وہ کسی ایک عقیدے کے لوگ ہی نہیں تھے، جو لوگ بھی یہاں آباد تھے ان کو پہلے سندھو تو پھر ہندو کہنے لگے۔ اس وجہ سے ہندو مت کی تعریف کرنا ذرا مشکل ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں گویا یہ ہندو مت مختلف تہذیبوں کا ملغوبہ ہے، نہ اس کا کوئی مخصوص ڈھانچہ ہے، نہ حتمی طور پر اس کا کوئی بانی ہے، نہ کوئی ایسا متعین پیغمبر ہے جس کی طرف اس کو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، نہ اعتقادات ہی ایسے ہیں کہ یہاں کے خطے کے رہنے والوں کے ایک ہوں کہ بندہ کہے بھی ان اعتقادات کے حامل لوگوں کو ہندو کہتے ہیں، نہ کوئی متعین ایسا مقدس صحیفہ ہے جس کو سب معتبر مانتے ہوں، نہ کوئی عبادت کا لگا بندہ ان کا اپنا کوئی ایسا طریقہ ہے بندہ کہے بھی ہم یہ طریقہ عبادت کا سب میں مقبول ہے اور سب اس کے قائل ہیں، نہ کوئی متعین رسوم ایسی ہیں کہ بندہ کہے بھی ان رسوم کے قائل بندے کو ہندو کہتے ہیں۔ بس جو بھی بندہ دریائے سندھ کے ارد گرد آباد تھا، وہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی رسوم کا قائل تھا، اس کو ہندو کہتے تھے۔ یعنی ایک لمبی چوڑی تعریف یہ ہے اس کی۔ تاریخ کا مطلب تعارف ہی ہوتا ہے نا، تو یہ تعارف ہے اس کا۔ اور ہندو حضرات خود بھی ہندو مت کی کوئی جامع تعریف نہیں کر سکے، مختلف ہندوؤں نے بس مختلف تعریفیں کی ہیں اپنے اپنے حساب سے۔ جس طرح مہاتما گاندھی صاحب کی کتاب ہے تلاش ہند، انہوں نے ہندو مت کے متعلق یہ کہا ہے پرامن طریقہ سے حق کی جستجو کا نام ہندو مت ہے، تنی تعریف ہے اور ان کی۔ آدمی خدا کو مانے بغیر بھی اپنے آپ کو ہندو کہہ سکتا ہے، جن جو خدا کو نہیں مانتا بھی ہندو ہے۔ ہندو مت حق کی جستجو کا دوسرا نام ہے، اب تو نہیں حق کون سا ہے پھر۔ ہندو مت حق و صداقت کا مذہب ہے، حق ہمارا خدا ہے۔ ہمارے یہاں خدا سے انکار کی مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن حق سے انکار کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کا مطلب حق یہ رہا خدا تو ہٹ کے کوئی چیز، یعنی یہ ہندو مت کا تعارف ہے۔ گاندھی جی اپنا مہاتما گاندھی نے کرایا، کتاب کا نام کیا ہے؟ تلاش حق، جلد 1 صفحہ 135۔
گوبند داس اس کی یہ وضاحت کرتے ہیں، ہندو ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ خدا پر ایمان رکھا جائے، ویدوں کو مانا جائے، آتما یا اوتاروں کو مانا جائے، یا ہندو قانون کی پابندی کی جائے۔ بس ہندو ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص ہندو ہونے سے انکار نہ کرے وہ ہندو ہے۔ جنہوں پوچھے کہ تو ہندو ہے، کہ میں ہندو ہوں، بس وہ ہندو ہے۔ جنہوں کہ میں نہیں ہندو، بس وہ نہیں ہندو۔ یہی ہندو تعریف ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی، یہ تنسک نام کے جو ہے گیت لکھتے ہیں، عملی طور پر ہندو وہ ہے جو ہندو ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، یعنی نسلی طور پر، جینوں پہنے یا نہیں، دھرم شاستروں پر عقیدہ رکھتا ہو یا نہیں، پیدائش، موت اور کرم بعد کو مانتا ہو یا نہیں، چاہے چار رینوں یعنی کد، رشی رین، پتری رین، دیور رین، بھوت یا منش رین سے نجات پانا چاہتا ہو یا نہیں، زندگی کی چاروں قدروں دھرم، ارتھ، کام، موکش کی پیروی کرتا ہو یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہندو ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچے میں اپنے ماحول کے اثرات سے یہ احساس رہتا ہے کہ وہ ہندو ہے، یعنی وہ چاہے ہندو مت کی بنیادی جو نشانیاں ہیں اس کے اندر ہوں یا نہ ہوں، مذہبی اعتقادات ہوں یا نہ ہوں، بس وہ ہندو ماں باپ سے پیدا ہوا ہے تو وہ ہندو ہے۔ یعنی ایک ہندو کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو یہ ہندوؤں کے رہنما ہوئے ہیں، لیکن مغربی فلسفہ سے، الہادی فلسفہ سے کافی متاثر تھے اور ہندوؤں سے نفرت بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہندوؤں کے لیڈر شمار ہوتے تھے۔ اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جو دستاویز تیار ہوئی تھی بطور ہندوؤں کے مذہبی لیڈر انہوں نے سائن کیے تھے۔ معلوم ہو کتنا ہی مرد سے مرد کیوں نہ ہو تو وہ پھر بھی ہندو ہی رہتا ہے، چاہے وہ خدا کا انکار کر دے، ان کے معبودوں کا انکار کر دے، چاہے وہ ان کے سارے مذہب کے بخی و دیر دے، پھر بھی ہندو ہی رہتا ہے۔ گرو پرساد سے ان سے پوچھا گیا کہ ہندو مذہب کیا ہے، تو عجیب جواب دیا، کہتے ہندو مذہب وہی ہے جو ایک ہندو کرتا ہے۔ ہندو مذہب وہی ہے جو ایک ہندو کرتا ہے، بس جو ہندو کر رہے ہیں سمجھو ہندو مذہب وہی ہے، اب اس کی مرضی سیاہ کرے سفید کرے۔ بعض رات نے کہا، جس طرح کہ گاندھی وادی اور نوبا بھاوے نے یہ کہا ہے کہ ہندو وہ ہے جو ورن آشرم کو تسلیم کرے، گائے کا خادم ہو، وید منتروں کو ماں کی طرح قابل ستائش سمجھے، بتوں کی نافرمانی نہ کرے، پنرجنم کو مانتا ہو، تشدد سے غمگین ہوتا ہو۔ ہندو کی یہ تعریف کی ہے۔ بعد رات نے کہا، تمام وہ باشندگان ہند جو اسلام، جین مت، بدھ مت سمیت پارسی مذہب، یہودی مذہب یا دنیا کے کسی دوسرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اور جن کے طریقے بات
وحدانیت سے لے کر بت پرستی تک وسیع ہوں اور جن کے دینیات کلیتاً سنسکرت زبان میں لکھے ہوئے ہوں وہ ہندو ہیں. یعنی ہندوستان میں رہنے والے وہ باشندے جن طرح اسلام سے نہیں ہیں، یہودیت سے نہیں ہیں، بدھ مت اور جین مت وغیرہ سے نہیں ہیں، بس وہ گویا کہ اپنے مذہب کی بنیاد ان کتابوں پر رکھتے ہیں، اس لٹریچر پر جو سنسکرت زبان میں ہے سارے کا سارا، تو سمجھو وہ ہندو ہیں. تو یہ ہندو اور ہندو مت کی پہچان کے لیے یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں. ہندو مت اور ہندو دھرم کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں. ہندو مت کے علاوہ اور بھی اس کے کئی نام ہیں. بعض ہندوؤں کو اپنے لیے ہندو کا لفظ بطور فخر کے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ہم ہندو ہیں. بعض حضرات اس لفظ کی بجائے اور لفظ اپنے لیے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. جس طرح کہ ایک لفظ ہے سناتن دھرم. سناتن یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہمیشہ سے چلا آیا ہوا. یعنی ہندوؤں کے خیال میں ان کا یہ مذہب دھرم ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. دعویٰ یہ ایسی حقیقت تو خیر کوئی خاص نہیں. تو سناتن دھرم کا معنی وہ مذہب جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو بعض لوگ ہندو دھرم کی بجائے سناتن دھرم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. اس طرح ویدک دھرم اور ویدانت، ویدک دھرم کا معنی یا ویدانت کا معنی وید کا مذہب، ویدیں. وید سے مراد وہ کتابیں ہیں جن کو ہندو مقدس سمجھتے ہیں. 4 ویدیں ہیں. ان کے خیال میں یہ کتب ان کے رشیوں یعنی نیک لوگوں کا الہام ہے یا انہوں نے لکھی ہیں. اس طرح اس کو آریہ دھرم بھی کہتے ہیں. ہندو دھرم کو کیا کہتے ہیں؟ آریہ دھرم. آریہ کا لفظ یہ بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور یہ آر سے بنا ہے. کس سے بنا؟ آر کا لفظ، یہ انگریزی آر نہیں ہے، ویسے الف مد آ اور رے آر. جو کہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے زمین پھاڑنا. آر کا معنی کاشتکاری کرنا. اور آریہ قوم جو ہندوؤں کی ایک اعلیٰ قوم شمار ہوتی ہے ان کو بھی آریہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کاشتکار تھے اور آریہ کا معنی کاشتکار ہے. آریہ کا معنی کیا؟ اور آر کے معنی کسی چیز کو سینے اور پرونے کے بھی ہیں. آر کے معنی کسی چیز کو سینے اور تکڑائی کر دیا نا، آر نہ کر دیا. سینے پرونے کے آلے کو بھی آر کہہ دیتے ہیں. وہ جو کڑھائی کر دیا ہوتا نا. بیل ہانکنے کے لیے وہ ڈنڈے کے آگے سوا لگا ہوتا ہے، انہوں بھی آر کہہ دیتے ہیں. لوہے کا اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ آر. اس لحاظ سے آریہ کا معنی ہے سینے پرونے والا، بیل ہانکنے والا.
چونکہ ہندوستان میں آنے والے یہ حضرات کاشتکار تھے، اسی بنا پر ان کو آریہ کہا گیا۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ یہاں کے جو مقامی باشندے تھے بیچارے کالے تھے رنگ کے، یہ آریہ رنگ کے سفید تھے، تو آریہ بمانا سفید ہی مشہور ہو گیا۔ چونکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سفید ہیں، ہم سفید ہیں، تو لوگ آریہ بول کے سفید مراد لیتے۔ سفید کے معنی میں استعمال ہو گیا۔ ہندو تہذیب میں، اب آریہ دھرم کو آریہ دھرم کیوں کہتے ہیں؟ ہندو تہذیب میں ویدوں کو مقدس بنا کر پیش کرنے میں اور طرح طرح کے دیوتاؤں کو ایجاد کرنے میں چونکہ آریوں کا خاصا حصہ ہے، یعنی انہوں نے محنت ہے، اس لیے اس مذہب کو آریہ دھرم بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس مذہب میں، ہندو مذہب میں ویدوں کو مقدس بنا کر پیش کرنے میں، یعنی ویدوں کو مقدس بنا کر پیش کرنے والے کون ہیں؟ آریہ۔ اور طرح طرح کے دیوتاؤں کو ایجاد کرنے میں ان کا کردار ہے، یہ فلانا دیوتا، یہ فلانا دیوتا، ہم پڑھتے ہیں اس پہ۔ اس لیے اس مذہب کو آریہ دھرم کہتے ہیں، یعنی زیادہ اس میں حصہ انہی کا ہی ہے۔ اس کو برہمنی مت بھی کہتے ہیں، ہندو مت بھی اور برہمنی مت۔ ہندوؤں کو برہمنی مت بھی کہتے ہیں کیونکہ آریہ کی مختلف قومیں، ان میں جو برہمن ہے نا، برہمن قوم وہ سب سے مقدس شمار ہوتی ہے۔ اور آریوں کا یہ نظریہ ہے کہ برہما نے، جو ان کا خدا ہے، آگے پڑھتے ہیں ہم، برہما نے انہیں اپنے منہ سے پیدا کیا ہے، برہمن قوم کو، جو کہ ان حضرات کے ہاں باری تعالیٰ کے نہایت مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے برہما کے مذہب کی تشریح کا حق بھی انہی کو ہے۔ کس کو؟ برہمن کو۔ ہندو کے ہاں یہ طبقہ ان کے خدا برہما کے دین کا محافظ اور مبلغ ہے، اس لیے اس کو برہمن مت بھی کہتے ہیں۔ ہندو قوم برہمن اس کی طرف منسوب ہے، اور یہ ہندوؤں کے جو طبقات ہیں ان میں اعلیٰ طبقہ شمار ہوتا ہے، سب سے مقدس طبقہ۔ کہتے ہیں خدا نے، جو برہمن کا خدا ہے، اس نے اپنے منہ سے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ جو ہندو مت مذہب ہے اس کی تشریح کا حق بھی انہی کو ہے، اسی کے، اور مبلغ برہمنی ہوتے ہیں، اس لیے اس مذہب کو برہمنی مت بھی کہتے ہیں۔ تو اب تک جو ہم نے پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ لفظ ہندو، اس کا معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں ہندو کسے کہتے ہیں، ہندو مت کسے کہتے ہیں، اور اس مذہب کے ہندو مت کے علاوہ اور کون کون سے نام ہیں، یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اب تک کی بات سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ ہندو مت میں اور دیگر مذاہب میں کافی فرق ہے۔ کیا کچھ فرق سمجھ لیں، ہندو مت میں اور دیگر مذاہب میں کیا فرق ہے؟
نمبر 1، عام مذاہب خاص طور پہ جو الہامی مذاہب ہیں وہ وحی کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، جبکہ ہندو مذہب تہذیبی ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ یعنی عام مذاہب وحی کی بنیاد پر وجود میں آئے، جبکہ ہندو مذہب تہذیبی ارتقاء کے نتیجہ میں وجود میں آیا ہے۔ یعنی دریائے سندھ کے ارد گرد بسنے والی کئی اقوام کے رجحانات اور نظریات اور تشخصات کو اپنے اندر سمو کر وجود میں آیا ہے۔ یہ ایک فرق ہو گیا دوسرے مذاہب سے کہ عام مذہب ان کی بنیاد وحی پر ہے، اس کی بنیاد وحی پر نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب محض دریائے سندھ کے ارد گرد بسنے والی اقوام کے تہذیبی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا فرق کیا ہے؟ عام مذاہب کے جچے تلے مخصوص نظریات اور اعمال ہیں کہ جن کی پابندی اس مذہب میں ضروری ہوتی ہے، اور نہ اپنانے کی صورت میں اس مذہب سے خارج تصور ہوتا ہے۔ سدھے بیٹھو گے نا پھر نیند بھی نہیں آؤ گی، ساری نیند کلاس سے پوری کر لینی۔ موقع نا، شاید موقع نہ ملے پھر۔ نہ اپنانے کی صورت میں اس مذہب سے خارج تصور ہوتا ہے، جبکہ ہندو مت میں کوئی ایسی بنیادی چیز اور عقیدہ اور عمل نہیں ہے جس کو اپنانا نہایت ضروری ہو۔ اس کے نہ ہونے کی صورت میں ہندو مت سے خارج تصور ہو۔ جو بھی ہندو ماں باپ سے پیدا ہوا وہ ہندو ہے، خواہ اس کے کیسے ہی نظریات کیوں نہ ہو۔ یعنی دوسرا فرق سامنے آیا کہ جو عام دیگر مذاہب ہیں ان کے جچے تلے چند مخصوص متعین نظریات ہیں اور متعین اعمال ہیں جن کی پابندی اس مذہب میں ضروری ہوتی ہے، لیکن ہندو مت کے چند اس طرح کے متعین جچے تلے مخصوص نظریات نہیں ہیں، اعمال نہیں ہیں کہ جن کی بہر صورت پابندی ضروری ہو۔ اگر بندہ نہ کرے تو بندہ ہندو مت سے نکل جائے، ایسا نہیں۔ ان کے یہاں تو خدا کے جو وجود کا منکر ہے وہ بھی کیا ہندو ہی ٹھہراتا ہے، ہندو ہی کہلاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ہندو قوم سے پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ ہندو تھے۔ اب فرق دوسرا سمجھ میں آ گیا۔ تیسرا فرق، عام مذاہب کے عقائد میں کچھ مرکزی عقائد ہوتے ہیں جن پر سارے مذہب کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہندو مت میں سے کوئی مرکزی عقیدہ نہیں جس پہ سارے کے سارے مذہب کی کوئی بنیاد ہو۔ ہندو مت نہیں کہتے ایسا کوئی نہیں عقیدہ ہے ہمارا۔ نمبر 4، عام مذاہب جو بھی اس وقت پائے جاتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بانی ہے جس کی طرف وہ مذاہب منسوب ہیں۔ اس طرح یہودیت ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، آج عیسائیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے،
اسلام ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، ہاں جی، وہ بدھ مت ہے تو بدھ کی طرف منسوب ہے، بہت سارے اور مذاہب دیگر، سکھ مت ہے تو وہ گرو نانک کی طرف منسوب ہے، تو ہندو مت اس کا کوئی بانی نہیں ہے جس کی طرف منسوب ہو، خاص کوئی بانی نہیں ہے۔ نمبر 5، عام مذاہب کی کوئی نہ کوئی متعین کتاب ہے جس پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، جبکہ ہندو مت کی کوئی متعین کتاب نہیں ہے جس پر عمل پیرا ہونے کا ان کا دعویٰ ہو یا پیرا ہو، کہ متعین کتاب نہیں ہے کتابیں، لیکن ان میں کوئی ایسی متعین کتاب نہیں بنتا کہ ہاں یہ ان کی بنیادی کتاب ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو 5 فرق ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 5 فرق۔ ہندو مت جس طرح کہ ہم نے ابھی اس کے متعلق پڑھا ہے کہ نہ اس کے متعین جچے تلے کوئی نظریات ہیں، نہ متعین اعمال ہیں، نہ کوئی خاص اس مذہب کا بانی ہے، نہ کوئی ایسی خاص کتابیں ہیں کہ جس کو سارے ہی مانتے ہوں، خاص مراد کوئی ایسی مرکزی کتاب جس کو سارے ہی مانتے ہو، کوئی انکار نہ کرتا ہو، وہ کہتا ہے جو اس کو نہیں مانتا ہمارے مذہب سے نکل جائے گا، نہیں ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہے، ہندو مت کی مذہبی کتابیں اسے لکھ لیں اس عنوان سے، ایسی کتابیں ہیں ضرور جو ان کی مذہبی شمار ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہندوؤں میں ہی ان کے مذہبی کتابیں ہونے کا انکار بھی کرتے ہیں، چونکہ متعین کتابیں ہیں ہی نہیں، بس وہ مذہبی شمار ہوتی ہیں۔ ہندو عموماً ان کے نام کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، حلف بھی اٹھواتے ہیں، اور پڑھتے پڑھاتے بھی ان کی تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسا نہیں کہ سارے ہندو اس کتاب کو مانتے ہوں، بس ان کی مذہبی کتابیں مشہور ہیں۔ آپ دیکھو نا، کوئی بندہ ایسا مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کہلوائے اور کہے میں قرآن کو نہیں مانتا۔ ان میں ان کی مذہبی کتابوں کے ان بہت سارے مل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہندو ہی رہتے ہیں، ہندو مت سے نکلتے نہیں، کبھی انکار کر دیتے۔ مذہبی کتابوں میں جس طرح کے ویدے ہیں، کیا ہے، 4 ویدے ہیں، ادھر ویدے کچھ پڑھی ہیں، رگ وید ہے، کیا نام ہے؟ رگ وید، اور اگر یہ اس کی تشریح پر مبنی ہے، یہ رگ وید ہے، اگر یہ اس کی تفسیر ہے، لیکن چلو سوامی دیانند سرسوتی جو ہے وہ انہوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ اس طرح یہ یجروید ہے، یجروید کتابیں ہیں جی، کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، جی سام وید ہے، اتھر وید ہے، یہ 4
ودے ہیں مذہبی کتابوں میں۔ اس کو جو لوگ مانتے ہیں تو بہت بڑا مقام دیتے ہیں۔ ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلی ہیں۔ اس طرح اپنشد کے نام سے کتابیں ہیں ان کی، اس طرح یہ پڑھی ہے اپنشد ہے، یہ اپنا کیا ہے اس کا ترجمہ شنکر بھاشیہ لکھا ہوا کیا ہے، تشریح کی منشی سورج نارائن مہر۔ ہاں جی، آپ آنسر ہیں؟ ہاں جی، یہ اپنشد ہے، یہ مذہبی کتاب شمار ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ مذہبی کتب کو ماننے والے ہیں، ویدوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہے ان کے یہاں۔ اس کے بعد یہ اپنشد آتی ہیں، کئی طرح کی اپنشد ہیں لکھی ہوئی، ان میں سے کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو نہیں مانتا، ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ اس طرح مہابھارت ہے، یہ مہابھارت نا، مہا کا معنی ہے عظیم اور بھارت کا معنی ہے ہندوستان، تو مہابھارت کا معنی عظیم ہندوستان۔ پہلے اس کتاب کا نام جی تھا، جس کی معنی فتح، پھر اس کو بھارت کہنے لگے، اس کے بعد اس کو مہابھارت کا نام دے دیا گیا۔ اس طرح کتابیں کافی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تیارتھ گیتا لکھا ہوا ہے، اس کو گیتا کے عنوان سے بھی کتابیں ان کی ہیں، تو یہ اس کو شریمد بھگوت گیتا بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کتاب رامائن ہے، رامائن، اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھیں کیا رامائن۔ جی بس قصے کہانی ہیں، افسانہ نگاری سے ناول نگار نہیں، کوئی ناول لکھتا ہے، وہی ناول کی طرح کی چیزیں ہیں، لیکن مذہبی شمار ہوتی ہیں ان کے۔ یہ ایک ہے بھگوت گیتا، یہ ہے بھگوت گیتا۔ یہ بھگوت گیتا بھی، اس کا مرکزی کردار بھی رام بنایا گیا ہے۔ یہ رامائن کا ہی گیا ایک جز ہے، یہ الگ طور پر جو ہے یہ شائع ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ گیتا بولتے ہیں۔ تو مذہبی کتب کے ماننے والوں میں اس کا بڑا مقام شمار ہوتا ہے، اس کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ تو گیتا بھی کئی لوگوں نے لکھی ہے، اس کے ترجمے بہت سارے ہوئے ہیں،
یہ مہاتما گاندھی نے اس کا ترجمہ کیا ہے گیتا گیان، یہ ترجمہ ہے اس کا، گیتا کا اردو ترجمہ ہے گیتا کا گیان کے نام سے، مہاتما گاندھی گیتا کا گیان۔ اس طرح شاستروں کے نام پہ بھی ان کی کافی کتابیں ہیں۔ شاستر کا معنی تو قانون، یعنی ایسی کتابیں جو ہندوؤں کے ہاں قانون کی کتابیں شمار ہوتی ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں فقہ بول دیتے ہیں۔ میں یہ کتاب دھرم شاستر ہے، اسی طرز کی ہے، اگرچہ یہ تفسیرات اس میں ذرا اپنے حساب سے قانونی ہے۔ بہت ساری اس طرح شاستروں کے نام سے بہت کتابیں ہیں۔ بیجناتھ لکھنے والے، بیجناتھ، اس طرح یہ کتاب ان کی ارتھ شاستر ہے، یہ بھی کتابوں میں اہم کتاب شمار ہوتی ہیں، ارتھ شاستر۔ اس کے مصنف ہے کوتلیہ چانکیہ، کوتلیہ چانکیہ۔ اس نے ریاستی قوانین، ہاں جی، اور بہت سارے داخلی خارجی معاملات پر کتاب ہے۔ اس طرح یہ کتاب ہے منو دھرم شاستر، منو دھرم شاستر۔ یہ کتاب ان کے ہاں مقدس بھی ہے، متنازع بھی ہے۔ جو مانتے ہیں تو ان کے یہاں مقدس ہے، جو نہیں مانتے ان کے یہاں متنازع ہے۔ ہر کتاب کا یہی حال ہے، مقدس بھی ہے، متنازع بھی ہے۔ یعنی آپ کہیں گے یہ آپ کا عقیدہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، ہاں جی، اس کا جی چاہے تو مان لے، جو کہ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم اسے مانتے نہیں، یہ چکر ہے۔ تو یہ کتاب منو دھرم شاستر اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ خاص طور پہ اس کتاب کا امتیاز ہے کہ اس نے ہندو قوم کو ذات پات کے نظام میں جکڑ کے رکھ دیا۔ جو ہندوؤں کی مشہور 4 کیٹاگریاں ہیں، ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ برہمن، ہاں جی، ویشت، شودر، کھتری، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس پہ۔ تو ذات پات کے نظام میں جکڑ کے رکھ دیا، اور اس کی بنیاد پر ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ آپس میں ذات پات کے حساب سے بہت تعصب پایا جاتا ہے۔ منو دھرم شاستر۔ یہ بھی ایک کتاب ہے جو کہ کئی کتابوں کا مجموعی معلوم ہوتا ہے، موٹی ساری ہے۔ جس کا نام بھگوت آنند ساگر ہے، لکھا ہوا ہندوازم کا انسائکلوپیڈیا۔ مختلف کتابیں اس میں اکٹھی ہیں۔ ترتیب، تدوین، ترجمہ چمن لال کنڈیار لکھا ہوا ہے۔
چمن لال کنڈیار۔ اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے، میری اس کتاب کا نام بھگوت آنند ساگر ہے۔ یہ نام میں نے سکھ ساگر اور پریم ساگر سے متاثر ہو کر لکھا ہے۔ جلدوں کے حساب سے 19 کتابیں ہیں، جسے الف مد آ بے پے تے جیم چے دال رے سین شین کاف گاف لام میم نون واو ہے یہ، ان کے اندر جو کتھائیں ہیں ہاں جی تقریباً 350 ہیں۔ یہ کتابیں تقریباً ہندی کتابوں سے اردو ترجمہ کی گئی ہیں اور رومن ہندی میں لکھی گئی ہیں۔ جن کتابوں سے مدد لی گئی وہ سب پرانی اور مشہور ہیں۔ ہر کتھا کے بعد کتاب کا حوالہ اور آخر میں مشکل الفاظ کا ترجمہ ہے جو ہندی سنسکرت سب کوئی سے کیا گیا۔ ہاں جی ان کتابوں کا دورانیہ 1990 سے شروع ہوا اور 2000 میں مکمل ہوا۔ 2002 میں پھر کچھ لفظوں کے ترجمے کیے، یعنی ساری اس نے تفصیل لکھی ہے۔ تو بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، کہتے ہیں میں نے کئی سالوں میں اس کام کو مکمل کیا ہے۔ اس طرح کوئی مخصوص کتاب نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں بھئی پران کے نام سے بہت سی کتابیں ان کے یہاں ملتی ہیں، تو ہم کہہ سکیں بھی ہاں بھئی یہ ہندو مذہب کی بنیادی کتاب ہے کہ بندہ ہندو مذہب کے مطلب جاننا چاہے، ان کی بنیادی افکار، نظریات، اعمال، ہاں جی تو اس کتاب سے جان لے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ بس یہ کتابیں ہیں، مذہبی شمار ہوتی ہیں اور اس میں قصے ہیں، جنگوں کے واقعات ہیں ہاں جی تو فلاں نے فلاں سے جنگ کر لی، اس کو مار دیا اور یہ کر لیا، افسانہ نگاری ہے۔ اب تک جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہندو مت مخصوص کسی شخصیت پر اپنی بنیاد نہیں رکھتا، متعین ایسے نظریات نہیں ہیں کہ بندہ ان کا انکار کرے تو ہندو مت سے نکل جائے، اور ایسی کتب نہیں ہیں کہ جن کو خاص طور پہ کہا جائے کہ یہ ہندو مت کی بنیاد ہے اور یہ ہندو مت کی تعلیمات ہیں، اس کا بندہ انکار کرے گا تو ہندو مت سے نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہندو مت پر اس کے افکار پر بات کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، اور اس وجہ سے بڑے افسوس کی بات ہے، اس پر کام بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری شرعی ذمہ داری ضرور ہے، چونکہ اسلام ایک دعوتی دین ہے، تبلیغی دین ہے۔ ہماری شرعی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ جہاں ہم نے اور لوگوں کو دعوت اسلام دینی ہے تو ہندو حضرات کو بھی دعوت اسلام دیں، اس لیے کہ ہمارے سب سے زیادہ قریب یہ لوگ ہیں، بلکہ ہم ایک ہی خطے کے لوگ ہیں۔ یہ علاقہ ہندوستان تھا، اس میں تقسیم ہوئی ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اکٹھے رہ کر ہمارے لیے اسلامی تشخص پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو ہم نے الگ خطے کا مطالبہ کیا تو اور ہمارے بڑوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں تو الگ خطہ وجود میں آیا ہے۔ لیکن بہرکیف بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنے مذہب کو، دین کو، نظریات کو صحیح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں تو ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دعوت اسلام دیں۔
دعوت اسلام کے لیے اگر موقع ملے تو ہم دعوت پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ بنیادی چیز ہے کہ ہم اسلام کو بھی سمجھیں، ہم ہندو مت کو بھی سمجھیں۔ جیسا کہ سب یہ ہے جو نظریات ہندو مت کے نظریات شمار ہوتے ہیں تو ہم ان کو سمجھیں، پھر اس کی حقیقی تصویر کیا ہے، وہ نظریات واقعی نظریہ بننے کے لائق ہیں کہ نہیں، اور عقل کی روشنی میں ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ جو کتابیں ان حضرات کی ہیں اس کو یہ مذہبی سمجھتے ہیں جیسا کیسا ہے، ان کتابوں کی روشنی میں وہ نظریات جو ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں، اس پر کچھ نہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سمجھیں گے تو پھر ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ تو چونکہ کروڑوں کی تعداد میں ہندو ہمارے ہمسائے علاقے میں بستے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، بہت ہے، تو جہاں اور اقوام کو دعوت دینے کی ضرورت ہے وہاں ہندو حضرات کو بھی اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ تو داعی کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے وہ جس کو دعوت دینی ہے پہلے سمجھے کہ بھائی جن کو دعوت دینے لگے ہیں تو پہلے ان کی نظریات اچھے طریقے سے ہیں کیا، جانچ لیں، پرکھ لیں، تحقیق کر لیں، تاکہ کوئی بندہ ہمیں اس پہ تحقیق کی بات کرے یا کہ ہمیں سمجھاؤ اس پہ تحقیق پیش کرو تو ہم تحقیق پیش کر سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ زبانی ہم کسی کو کہہ دیں گے بھی ہاں بھی آپ ہندو ہو تو آپ مسلمان ہو جاؤ، تو معاذ جی کہنے سے مسلمان تو نہیں ہوگا۔ ہمیں بتانا پڑے گا بھائی یہ آپ کے جو نظریات ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ٹھیک نہ ہونے کی وجوہات یہ ہیں۔ تو ضرورت ہے اس پہ کہ ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنی طاقت، اپنی صلاحیتوں، اپنے علم کو اس پہ خرچ کریں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پہ بات کریں گے۔